61 اس آیت کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ وحی کے ذریعے پھر حضور کو بتایا نا کہ آپ نے لے کے کسے آنا ہے۔ ویسے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے مشورہ کیا جاتا تو وہ ہستیاں نہ آتی جن کو حضور لے کے گئے تھے، ظاہر ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حضور دیکھیں قرآن میں حکم ہے آپ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تو آپ کا تو بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن نبی الاسلام کسے لے کے آئے؟ حسن و حسین کو۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 6220 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ یہ کسی تھرڈ کلاس کتاب کے اندر نہیں ہے، مین سٹریم کی کتاب کے اندر ہے۔ اچھا، اگلا حکم تھا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں۔ سنیوں کے مشورے سے اگر آتا تو حضرت عائشہ آتی، حضرت حفصہ آتی، کیونکہ حضور کی عورتیں تو وہ تھیں، لیکن حضور کسے لے کے گئے؟ سیدہ فاطمہ کو۔ حضور نے جو فیصلہ کیا یہ آج تک سنی بیچارے ہضم نہیں کر رہے۔ سنی میں کہہ رہا ہوں جو 2 نمبر سنی ہے، ہمارے والے سنی نہیں، ہم تو اہل سنت منہج کو فالو کرتے ہیں۔ میں ان سنیوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں حضور عورتیں لکھا ہوا تو پہلا چلو ایک بیوی بھی نال لے جاؤ، کوئی بیوی ساتھ نہیں تھی، 9 بیویاں کم از کم زندہ تھیں اس وقت حضور کی۔ حضرت خدیجہ تو فوت ہو چکی تھی، کیونکہ یہ آیت مبالغہ والا جو واقعہ ہے یہ حضور کی وفات سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1-1.5 سال پہلے کا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ آپ خود بھی آ جائیں اور یہ لوگ خود آ جائیں، تو خود نبی علیہ السلام خود چلے گئے، سیدنا علی کو بھی ساتھ لیں گے۔ چلے یار بیٹے تو پورے ہو گئے تھے حسن و حسین سے، عورتیں بھی پوری ہو گئی تھی سیدہ فاطمہ سے، حضرت علی کا کیا کام تھا؟ حضرت علی تو حضور کے بیٹے بھی نہیں تھے، منہ بولے بیٹے ضرور تھے کہ پرورش کی تھی، لیکن بیٹے تو نہیں تھے۔ لیکن آپ کی چونکہ آل آپ سے چلنی تھی اہل بیت، اس لیے حضرت علی کو یہ پروٹوکول ملا۔ نمبر 2، حضرت علی حضور کا نفس بھی تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یہ بہت شان والی ہے۔ یہ حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، الحسین منی وانا من الحسین۔ آیت مباہلہ میں یہ جو فضیلت ہے سیدنا حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کی اور مولا علی کی، کہ حضور علیہ السلام قرآن کے حکم کے تحت ہم سے مشورہ کیے بغیر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بھی مشورہ نہیں ہوا؟ حضور علیہ السلام نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے وہ اللہ کی وحی سے کی ہے، اور اگر یہ اپنے اجتہاد سے بھی کی ہے تب بھی چونکہ بعد میں اللہ نے نہیں ٹوکا تو وہ وحی کا حصہ ہی ہوگی کہ اللہ کی مرضی بھی اسی میں سے۔ تو یہ 5 دن پاک کا کنسیپٹ پھر اسی سے ہم لیتے ہیں، سیدنا حسن حسین فاطمہ اور علی اور نبی علیہ السلام صاحب۔ ایک تو الگ سے حدیث ہے جو ام عائشہ نے روایت کی ہے سلام اللہ علیہا، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضور اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے ہنڈیا کی اور اونٹ کے کجاموں کی شکل کے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ اتنے میں سیدنا حسن آئے تو حضور نے اپنی چادر کے نیچے انہیں لے لیا، پھر حسین آئے ان کو بھی لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی پھر ان کو بھی لیا، پھر حضرت علی آ گئے ان کو بھی لیا، اور سیدہ عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اور حضور ایک چادر کے نیچے اپنے سارے اس خاندان کو لے کے آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ پھر آپ نے آیت تلاوت کی سورہ الاحزاب کی 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ حالانکہ یہ آیت اسپیسیفکلی امہات المومنین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن حضور نے اس آیت میں اہل بیت میں اپنی اولاد کو بھی اور سیدنا علی کو بھی شامل کیا۔ یہ بھی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اور سیدہ عائشہ کا اس حدیث کو روایت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اہل بیت سے کوئی بغض نہیں رکھتی تھی۔
ورنہ تو ایک بند کمرے کا واقعہ تھا، اندر ہی رہ جاتا. لیکن اما عائشہ نے کبھی اہل بیت کی فضیلت نہیں چھپائی. آپ حیران ہوں گے یہ جو فضیلت ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ حضور نے ایک کان میں حضرت فاطمہ کے بات کی تو وہ رو پڑی، اور ایک بات کی تو ہنس پڑی. روئی تھی کہ خبر دی کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور ہنسی اس بات پہ کہ میری وفات کے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی، اور تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہو. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. حضور کی وفات کے بعد اما عائشہ نے حضرت فاطمہ سے یہ پوچھا کہ حضور نے اس وقت آپ کے کان میں کیا بات کی تھی، اس حق کے سبب جو میرا تم پر ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بتاؤ حضور کا راز. اچھا، حضور علیہ السلام کی زندگی میں اما عائشہ نے بھی نہیں پوچھا، پوچھتی بھی تو حضرت فاطمہ نے بتانا نہیں تھا، کیونکہ حضور نے وہ بات کی ہی کان میں تھی. کان میں بات وہی کی جاتی ہے جو اوپنلی نہیں بتانی ہوتی، یا اس کا محل اس وقت نہیں ہوتا. اما عائشہ نے بعد میں پوچھا. لہذا سیدہ فاطمہ کی جو شان ہے نا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس حدیث کو روایت کیا ہے اما عائشہ نے سلام اللہ علیہا. یہ ہے اصل بات کرنے والی. تو یہ آیت مباہلہ جب نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا. یہ اہل بیت کی شان میں ایک بہت بڑی آیت ہے. اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، اور ابھی حال ہی میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی یہ محرم کے اندر. آپ کو پتہ ہے پہلے وہ ایک غالی رافضی نے سیدنا ابو بکر کے اوپر بکواسات کیے تھے، نعوذ باللہ ان کی تکفیر کی تھی. تو اس کے جواب میں نے نہج البلاغہ سے مولا علی کے خطبات میں سیدنا ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا دفاع کیا تھا. اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے اعلانیہ سب و شتم کیا حضرت معاویہ اور ابو سفیان پہ رضی اللہ عنہما، تو میں نے اس کے رد میں بھی کچھ چیزیں پیش کی تھی. اور پھر میں نے اس میں شیعہ کی تو جو اصلاح کرنی تھی وہ کی، سنیوں کو بھی بتایا کہ بیسیکلی ممبروں پر صحابہ پہ لعنت کرنے کی بدعت ایجاد ہی آل امیہ کے دور میں ہوئی تھی. اس کانٹیکسٹ میں نے اس حدیث کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. یہ حدیث میں نے ویسے ایک ٹکڑا بیان کیا ہے صحیح مسلم سے. تو وہ پوری حدیث جو ہے نا وہ اس چیز اب اس مختصر کلاس میں بیان تو نہیں کر سکتا اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ متقاضی ہے میں اس کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 6220 کہ سعد ابن ابی وقاص کو حضرت معاویہ نے بلایا اور ان کو حکم دیا کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں. نعوذ باللہ. سب و شتم یہ کرتے تھے، وہ لعنت بھیجتے تھے. صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث ہے. وہ کہتے تھے لعن اللہ ابا التراب علی ابن ابی طالب. نعوذ باللہ. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص چونکہ بدری صحابی تھے اور انہوں نے حضرت علی کی شانیں دیکھی بھی تھی، خود بھی اشرا مبشرہ تھے، حضور کے ماموں بھی تھے رشتے میں. تو مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ سعدا، معاویہ نے سعد کو حکم دیا اور پھر کہا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم علی پہ سب نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی سب کا مطلب تنقید ہے. اچھا جی، تو حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ یہ تقی عثمانی صاحب نے کہانی کرائی. تو میں نے کہا حضرت صاحب آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، سب کا ترجمہ مسلم میں ہوا ہے 6229 لعن اللہ ابا التراب. یہ کہلواتے تھے بنو امیہ. یہاں پہ سب کا ترجمہ یہ وہی ہے جس طرح یہ توفی کا ترجمہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے لیتے ہیں. وہ توفی کا ترجمہ خود بتائے گا کہ میں اس جگہ پہ نیند کے لیے آیا ہوں یا پوری توفی کے لیے آیا ہوں یا موت کے لیے آیا ہوں. تو سب کا ترجمہ اس میں موجود ہے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا ان باتوں کے سبب جو میں نے رسول اللہ سے ان کی شان میں سنی ہے. اور 3 باتیں ایسی ہیں کہ مجھے تو ایک بھی مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ آپ سمجھ لیں آج کے دور میں جو مہنگی، آپ سمجھ لیں مرسیڈیز گاڑی، سرخ اونٹ مہنگا ترین اونٹ ہوتا تھا. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود اشرا مبشرہ ہے، جس کے بارے میں مولا علی روایت کرتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا ہے حضور علیہ السلام کی زبان سے کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان، احد کے موقع پر 7 تیر چلا، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. سر یہ فضیلت کو چھوٹی ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں یہ سعد بن مالک نام ہے سعد ابن ابی وقاص کا. یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہے. مالک چونکہ کنیت تھی ان کے باپ کی ابی وقاص، تو کہتے ہیں میں نے سعد ابن مالک یعنی سعد ابن ابی وقاص کے لیے خود رسول اللہ سے سنا. اور مولا علی بیان کر رہے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان، تو تیر چلا.
اور وہ ساتھ جس پہ حضور اپنے ماں باپ کو جمع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو علی والی ایک فضیلت مل جائے نا تو میرے لیے تو اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا 3 فضیلتیں تو میں ابھی تجھے بیان کرتا ہوں یہاں پہ. لہذا مخالفین اہل بیت کے سامنے حضرت علی کی تعریف بیان کرنا یہ حضرت سعد کی سنت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے، وہ اپنے دماغ کا علاج کرنا. ہم تو سعد ابن ابی وقاص کی سنت. سعد نے کہا کہ سن معاویہ، پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر پہلا موقع تھا کہ حضور علیہ السلام اپنے ساتھ مولا علی کو نہیں لے گئے. باقی ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ ہوتے تھے، جھنڈا آگے اٹھاتے تھے. تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ کے بغیر. تو کہا تو اس پہ خوش نہیں ہے، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے، ہارون کو اپنا خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے پیچھے. تو میں عورتوں اور بچوں پر اور جو مریض ہیں یا بوڑھے ہیں ان پر اپنا نائب تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سے جو شیعہ نے وہ خلافت ثابت کی بلافظ وہ باطل عقیدہ ہے. یہ کچھ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے. حضرت علی کو تسلی ہو گئی. اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی، لیکن ساتھ ہی حضور نے کہا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہارون تو نبی تھا لیکن تم نبی نہیں ہو. بہرحال میرے لیے تم خلیفہ ہو جیسا کہ ہارون موسیٰ کے لیے تھے. معاویہ دوسری فضیلت سن. خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ یہ شخص کون ہوگا. ہر ایک کو امید تھی کہ شاید میری لاٹری نکل آئے. صبح مولا علی کو بلا کے حضور نے جھنڈا دیا. ان کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، ان کو شفا ہو گئی، اللہ نے فتح دی. اور مسلم شریف میں تو 2 حدیثیں آگے 6222 ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پر پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی منصب ملے، صرف خیبر کے موقع پر میں بھی چاہتا تھا کہ جھنڈا مجھے مل جائے. کوئی فضیلت بہت بڑی تھی لیکن اللہ نے یہ فضیلت علی کے لیے لکھ دی. یہ صحیح حدیث ہے مسلم میں، لیکن یہ آپ کو کبھی نہیں بیان کی گئی. آپ کو ایک جعلی روایت بیان کی گئی ہے تاریخ بغداد سے اور دلائل النبوہ سے کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ مجھے غار ثور کی 1 رات کی نیکی مل جائے، ابو بکر کی اور پوری زندگی کی میری نیکیاں لے لے. اس حدیث کو شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی، پرانے سارے علماء کہتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ جعلی گھڑی ہوئی حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، موضوع حدیث ہے، وضع کی گئی. اور وضع کی گئی تھی اسی کے اگینسٹ، مسلم کے اگینسٹ. اور ایسی وضع کی کہ اللہ کے فضل سے وہ تو سنیوں کے بچے بچے کو رٹ گئی جو کسی مین کتاب میں بھی نہیں تھی، دلائل النبوہ میں. اور جو مسلم شریف میں تھی کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے علی پر رشک ہے کہ خیبر پہ میں رہ گیا، علی کو جھنڈا مل گیا. وہ کسی سنی کے مولوی کو بھی نہیں پتا. انجینئر صاحب بتاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب. اور یہ ہے کتابی بات. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا جہاں اور.